2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا۔ جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔ 4 اپریل 1989 کو ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں ایک 7x10 فٹ کی کوٹھڑی میں قید کیا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، ایک گدا اور چھوٹی سی میز دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ اس کے ساتھ بھٹو کی واقفیت نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلمان تاثیر، جن کا بعد میں قتل کر دیا گیا، اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں، شروع کے دنوں میں بھٹو جب بیت الخلاء جاتے تھے تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا۔ بھٹو کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا بند کر دیا تھا تاکہ انہیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی تھی اور ان کے لیے کوٹھڑی کے باہر علیحدہ ایک بیت الخلاء بنوا دیا گیا تھا۔ ناظرین، بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی آزادی تھی۔ آخری دنوں میں وہ چارلس ملر کی خیبر، رچرڈ نکسن کی سوانح عمری، جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق صالح کی وٹنس ٹو سرنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا۔ ان کا یہ کام پشتوں سے چلا آ رہا تھا۔ ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت تارا مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے پر انہیں اضافی 10 روپے ملتے تھے۔ بے نظیر بھٹو 2 اپریل 1989 کی صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھیں، تبھی اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئی، پنکی، گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے نظیر اپنی سوانح عمری ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھتی ہیں، مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میری والدہ کو بھی معلوم تھا لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ضیاء الحق میرے والد کا قتل کرنے کو تیار تھے۔ نصرت اور بے نظیر بھٹو کو ایک کار میں راولپنڈی جیل لایا گیا۔ تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کے درمیان 5 فٹ کی دوری رکھی گئی۔ بے نظیر لکھتی ہیں، میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے۔ جواب آیا آدھا گھنٹہ۔ میرے والد نے کہا کہ لیکن جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے، لیکن اہلکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسی ہی ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ دیا جائے۔ وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹھڑی سے میز، کرسی اور پلنگ ہٹا دیا گیا تھا۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں، انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میگزین مجھے واپس کر دیں۔ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سگار بچا کر رکھا ہے۔ انہوں نے شالیمار کولون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی دے رہے تھے لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا۔ اس پر انہوں نے کہا اب تو میں اسے پہن لیتا ہوں لیکن بعد میں اسے بے نظیر کو دے دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جیلر نے آ کر کہا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بے نظیر نے کہا کوٹھڑی کو کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں، میں نے کہا پلیز، میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں، یہ میری آخری ملاقات ہے اور مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے، لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد نے انہیں کالا وارنٹ پڑھ کر سنایا جسے انہوں نے چپ چاپ سنا۔ بھٹو نے کوٹھڑی کے باہر کھڑے گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے۔ 8:05 پر بھٹو نے اپنے ہیلپر عبد الرحمان سے کافی لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے رحمان سے کہا اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس لے لیا گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لیں۔ سلمان تاثیر لکھتے ہیں، بھٹو نے کہا مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔
9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में बुर्श किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 उन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेलर एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती इनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। सलमान तसीर मजीद लिखते हैं कि इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जलाद ने इनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। इनके पांव बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। इस बेनज़ीर अपनी सवाने उम्री में लिखती है कि मम्मी की दी हुई नींद की गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं जोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उस घर में गए जहां नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को नजरबंद किया गया था। इससे मिलते ही बेनज़ीर के पहले अल्फाज थे, हम वजीर आजम के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर लिखती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूसा मारा हो। मैंने चलाकर कहा, आप इन्हें उनके अहल खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। उसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज बेनज़ीर को सौंपी। बेनज़ीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। इससे शालीमार कोलून की महक अभी तक आ रही थी। फिर उन्होंने एक टिफिन बॉक्स दी जिसमें उन्हें गुज़िश्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने उनका बस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, इनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा, इनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर उसने झूले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि इनकी आखिरत बहुत पुरसकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसकून हो सकती है। बेनज़ीर के खानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया।